غلاف کعبہ میں تبدیلی کے وقت بڑا معجزہ دیکھ کر حاجی اللہ اکبر پکار اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حج سے قبل غلاف کعبہ تبدیل کرتے ہوئے بڑا معجزہ رونما ہو گیا، جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ یہ معجزہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کی عظیم عبادت گاہ ہے اور اس سے جڑی ہر چیز مسلمان اسلام کے لیے مقدس درجہ رکھتی ہے۔ کعبے کی دیواروں سے مس ہونے والے غلاف کعبہ بھی اسلام کے مقدس ترین چیزوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ کعبے پر چڑھائے جانے والے غلاف کعبہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھ پانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور سال بھر میں ایک ہی بار یہ موقع آتا ہے کہ جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس دوران کئی ایک معجزات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو وہاں موجود افراد کو دنگ کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں کلوگرام ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں سے تیار کیے جانے والا خانہ کعبہ کا غلاف کئی دہائیوں سے ہر سال ذوالحجہ کے اسلامی مہینے میں حج کے موقع پر ذوالحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد قریب 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے اور اسے پوری دنیا میں لوگ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ حال ہی میں حج کے دنوں میں بھی ایک ایسا ہی معجزہ رونما ہوا جس نے پوری مسلم امہ کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے حال ہی میں پرانے غلاف کعبہ اتار کر خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام 200 ہنرمندوں کی مدد سے انجام دیا گیا۔ نیا غلاف کعبہ 4 برابر پیٹیوں اور ستارہ الباب پر مشتمل ہوتا۔ خانہ کعبہ کی چاروں اطراف کی پیٹیوں کو الگ الگ تیار کیا جاتا ہے۔ تبدیلی کے عمل کے دوران پہلے ایک طرف کا حصہ اتارا جاتا ہے، اس پر اس جگہ نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصہ اتارا جاتا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حتیم کی طرف سے غلاف کعبہ کو کھولا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو اوپر سے نیچے کی طرف پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ پر مشتمل 5 قندیلیں حجر اسود کے اوپر باب کعبہ کے بیرون پردے پر لگائی جاتی ہیں۔ آخری مرحلے میں کعبہ کے دروازے کا پردہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ دوستو، غلاف کعبہ خالصی ریشمی کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور غلاف کے اوپر تلے مختلف پردے بنائی جاتی ہیں، اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا 1 یا 2 آدمیوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تاریخی روایات کے مطابق کعبہ کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 ملتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ماضی میں خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں 1 سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنایا۔ ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارتیں تحریر کی جاتی ہیں۔ اس بار بھی جب غلاف کعبہ تبدیل کیا جانے لگا تو ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا، جسے دیکھ کر حاجی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ میں ایک خفیہ دروازے کا نشانات موجود ہیں، جسے دیکھ کر کئی افراد دنگ رہ گئے کہ قدرت نے یہ راز اتنے سالوں تک کیوں چھپا رکھا ہے، جبکہ بیشتر افراد کا کہنا تھا کہ تعمیر کعبہ کے وقت اس دیوار میں ایک دروازہ موجود تھا جو بعد ازاں بند کر دیا گیا، اور یہ اسی دروازے کے آثار ہیں، جبکہ بعض علماء کرام اسے خفیہ دروازہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر کعبے کے اس دیوار میں یہاں کوئی دروازہ نصب تھا یا نہیں۔ غلاف کعبہ تبدیل کرتے ہوئے نظر آنے والے اس دروازے کو قدرت کا عظیم معجزہ یا راز قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تاریخی کتابوں کے مطابق اسلام سے پہلے یمن کے بادشاہ طوبیٰ الحمیری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ کعبے پر غلاف چڑھایا۔ وہ مکہ آئے اور احترام کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ تاریخ کعبہ میں مہارت رکھنے والے مورخین نے بعض واقعات بیان کیے جن میں بتایا گیا کہ الحمیری نے کعبے پر جو غلاف چڑھایا وہ موٹا کپڑا تھا اور اسے کشف کہا جاتا تھا۔
بعد میں اس کی جگہ موافر نے لے لی، جو اصل میں یمن کے ایک قدیم شہر سے موسوم ہے جہاں موافر نامی ایک مخصوص کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں شاہ یمن نے کعبے پر ملاحہ کا غلاف چڑھایا جو نرم کپڑے کا ایک پارچہ ہوتا ہے جسے ربیتا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کعبے پر سرخ دھاریوں والے یمنی کپڑے وسائل کا غلاف ڈالا۔ ناظرین گرامی، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ الحمیری کے بعد آنے والے یمنی حکمران علاقے کعبہ کے لیے چمڑا اور کپتی کپڑا استعمال کرتے تھے، جبکہ اسلام سے پہلے کے دور میں بہت سے لوگ کعبے پر غلاف چڑھانا مذہبی فریضہ اور بڑے اعزاز کی بات سمجھتے تھے۔ بعض واقعات میں اشارہ ملتا ہے کہ پرانے دور میں کسوہ نامی کپڑا تہوں کی شکل میں کعبے پر چڑھایا جاتا اور جب اس کا وزن بڑھ جاتا یا وہ گھس جاتا تو اسے ہٹا دیا جاتا یا پھر تقسیم کر دیا جاتا۔ تاریخ دانوں نے ایک واقعے کی تصدیق کی ہے کہ اسلام کے بعد پیغمبر علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کعبے پر کپتی غلاف چڑھایا، جو مصر میں بننے والا سفید رنگ کا باریک کپڑا ہوتا تھا جو کپتی باشندوں کے نام سے منسوب تھا۔ تاریخی واقعات کے مطابق فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے دور کے کسوہ کو اپنی جگہ پر رہنے دیا اور اسے تبدیل نہیں کیا، حتیٰ کہ اسے خوشبودار بنانے کی کوشش میں ایک خاتون نے اسے جلا ڈالا، جس کے بعد اسے یمنی کپڑے کے غلاف سے بدل دیا گیا۔ مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں نے غلاف کعبہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سعودی دور میں کسوہ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اس وقت مصر میں قائم اسلامی حکومت صدیوں تک کسوہ بھجواتی رہی۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبدالعزیز نے کسوہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریبی علاقے اجیات میں نجی عمارت قائم کرنے کی ہدایت دی۔ یہ اسلام سے پہلے کعبے پر غلاف چڑھانے کے دور سے لے کر موجودہ دور تک حجاز مقدس میں پہلی مخصوص عمارت تھی جہاں کسوہ کا کمرہ تیار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں مکہ میں کارخانہ لگایا گیا جہاں پہلی بار کسوہ تیار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی تیاری کا کام ام الجوج کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا۔ نئی جگہ پر کپڑا تیار کرنے کی جدید ترین مشینیں لگائی گئیں اور ایسا غلاف کعبہ تیار کیا جاتا جو پہلے کبھی نہیں بنا۔ شاہ سلیمان کے حکم پر کعبہ کسوہ فیکٹری کا نام تبدیل کر کے کعبہ کے کسوہ شاہ عبدالعزیز کمپلیکس رکھ دیا گیا۔ اس کمپلیکس کے مختلف حصوں میں پہلا شعبہ پانی سے نمک کو الگ کرنے کا ہے جو پانی کو صاف بنانے کا ذمہ دار ہے۔ صاف پانی ریشمی کپڑے کے معیار اور ساخت کے لیے ضروری ہے۔ اس شعبے میں زمین سے نکالے گئے پانی سے نمک کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ ریشم کو دھو کر رنگ کیا جا سکے۔ دوستو، رنگ سازی کا عمل ریشمی دھاگوں پر موجود موم کی تہ ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد گرم پانی کے ٹپوں اور خاص قسم کے کیمیکلز کی مدد سے ریشم کو سیاہ اور سبز رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ رنگ کی مطلوبہ معیار کی پائیداری یقینی بنانے کے لیے مخصوص مقدار میں رنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی وقت سوتی استر میں بھی دھویا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کے باہر والے حصے کے لیے ریشم کو سیاہ اور اندرونی حصے کو سبز رنگ دیا جاتا ہے۔ ہر کسوہ کے لیے 670 کلو گرام قدرتی ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوت کے دھاگوں کی مضبوطی کا معیار یقینی بنانے کے لیے ان پر مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کمپلیکس میں جدید ترین مشینیں لگائی گئی ہیں جو قرآنی آیات کی بنائی اور سیاہ ریشمی کپڑا تیار کرتی ہیں جس پر آیات اور دعائیں درج ہوتی ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے قائم کردہ کسوہ کارخانے میں 200 ماہرین اور منتظمین کام کرتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور وہ اپنے شعبے کے ماہر اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ غلاف کی تیاری کا کام 8 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے؟ پرانے غلاف کعبہ کو اتار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو بطور تحفہ یہ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔